الحمدللہ رمضان میں یہ ایک سیریز کا جو کالج کی طرف سے جو انعقاد کیا گیا ہے، تو میں نے کہا قرآن کا جمع و تدوین یہ لیکچر ہم لیتے ہیں. جب لوگ لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں لٹریچر جب جمع ہوتا ہے، مصنف کیسے لکھتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. اور دیگر ریلیجنز کی جو مذاہب دنیا میں چلتے ہیں ان کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں اور ان کے بکس کے کمپائلیشن کی ہسٹری آپ دیکھیں، بدھ مذہب کی جو کتاب ہے وہ بدھ کی دنیا سے جانے کے 300 ایئرس بعد لکھی گئی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بائبل کو دیکھیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 ایئرس بعد پہلی بائبل وجود میں آئی. قرآن کا معاملہ یاد رکھیں، اس مذہبی کتابوں کے معاملے میں سب سے مختلف یاد رکھیں، مطلب قرآن کا کلیکشن اینڈ کمپائلیشن ایک یونیک فینومینا تھا ہیومن ہسٹری کے اندر، یاد رکھیں. اور یہ اس کی آتھینٹسٹی کی پروف اور دلیل یاد رکھیے کہ جس پر یہ کتاب اتری اسی کی زندگی میں، اسی کی حیات میں، اسی کے سامنے پورا لکھی گئی ہے. تو آئیے پہلا اسٹیج لیتے ہیں. قرآن نے اس چیز کا اعلان کیا کہ نبی جس قوم میں بھیجے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امی قوم تھی. امی مطلب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی. قرآن نے کہا نبی بھی امی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں ڈاؤٹ ہے، جن کے دل میں شک ہے، ان کا شک اور بڑھ جاتا آپ کے پڑھنے لکھنے والے. سیکنڈ فیز یاد رکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. اب وہی ہے، اس دور میں تقریباً 12 ہجری میں ایک جنگ ہوئی. جنگ یمامہ میں 70 جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. 70 قرہ ایک ہی جنگ میں ایک ہی دن میں مارے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلی تو عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ابوبکر صدیق کے پاس. کہا ابوبکر اگر اسی رفتار سے خاری مارے گئے تو قرآن کا جو سیکوینسنگ ہے انہی کے ذہن میں ابھی. تو ابوبکر صدیق نے کہا پھر کیا مشورہ ہے عمر تمہارا؟ تو کہا اس کو بک فارم میں لکھ دی. رول یہ طے ہوا ہر آیت جو لکھی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لا کر جمع کی جائے. پورا قرآن تقریباً جمع ہو گیا. تو کمیشن نے پھر اپنا فائنل رپورٹ کی اور قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک فائنل شیپ دے دیا، جو کہ آلریڈی ان کے ذہن میں سیکوینسنگ تھی. سیکوینسنگ کس سے کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب تھرڈ فیز میں جا رہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور. ان کے دور میں حضرت عمر کے کوئی چینجز نہیں آئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کو خیرت پر بھی آپ جمع کر دو لا کے، جیسا ابوبکر نے ان کو جمع کر دیا شروعات سے خاتمے پر. عثمان ابن عفان نے کہا ایشو تو صحیح ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو جمع کیا، 6 مصحف بنائی، جتنے حروف اکوموڈیٹ ہو سکتے تھے اس کے اندر کیا، اور اس کو اسٹیٹ مصحف ڈکلیئر کی اور 6 علاقوں میں بھیج دی گئی. اور کہا گیا کہ اب جتنے قرآن بنیں گے اسی سے کاپی ہوں گے. ان 6 مصحف میں سے الحمدللہ رب العالمین 3 ابھی انٹیکٹ جیسی کی ویسی دنیا میں باقی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 یا 7 سال بعد لکھی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام کا رمضان لیکچر سیریز کے آج کے دوسرے لیکچر میں دل کی امید گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سیریز میں آج ایڈوکیٹ فیض سید صاحب قرآن کی جمع و تدوین کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن اس عنوان پر ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں. آج کے ہمارے جو مہمان مقرر ہے یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار ہے کہ کسی مقرر کو مدعو کرتے ہیں تو اس کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اسی ادارے کے طالب علم ہیں. آپ نے یہیں سے جونیئر کالج، اس کے بعد MCA اور اس کے بعد انہوں نے لا گریجویشن مکمل کیا ہے. اسی طریقے سے شہر اورنگ آباد، مہاراشٹر اور بین الاقوامی سطح پر آپ ایک مقبول مقرر ہے. آپ نے جدہ، مکہ، مدینہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہاں لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں. اور آپ نے ایک بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں اسٹیج کے آنے سے پہلے فیض بھائی نے کیمرے کا سیٹنگ دیکھ کر گئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور ویڈیوگرافی کی مدد سے اسلام کی دین کی اشاعت کی بہت خدمت کی ہے. تو ایڈوکیٹ فیض سید ہے اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ وہ ہمارے شہر سے ان کا تعلق ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پیٹن اور دیگر پیٹن کے اطراف کے لوگ میں موجود ہے. आम्हाला आनंद या गोष्टीचा आहे की फैज सय्यद साहेब आमच्या पंचक्रोशीतील आहेत
ते माझ्या गावाजवळ नवोच्या पासून 7 किलोमीटर आणि पैठण पासून जवळपास 22 किलोमीटर अंतरावर एक ब्राह्मणवाड नावाचं गाव है। आपका ताल्लुक ब्राह्मणवाड़ से है, आप आबाई वतन ब्राह्मणवाड़ है। बहरहाल मैं जब आपसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था तो अकेले यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट फैज सैयद तो आपके 35 लाख सब्सक्राइबर्स है, 3.5 मिलियन। और मैं समझता हूँ कि दीनी उलूम में, रिलीजियस एजुकेशन में इतने सब्सक्राइबर्स किसी भी चैनल के नहीं है। और आपके जो व्यूज है आपके चैनल के ऊपर वो 75 करोड़ है, 75 करोड़। और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसकी गिनती नहीं है। और कई रियासतें ऐसी है कि वहाँ के जो लोकल चैनल्स जो है आपके प्रोग्राम्स रमजान और गैर रमजान में रोजाना टेलीकास्ट करते रहते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा देर हायल नहीं रहते हुए एडवोकेट फैज सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और कुरान की जमा व तदवीन यानी कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान इस उन्वान के तहत हमारी रहनुमाई करें। एडवोकेट फैज सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में ये एक सीरीज़ का जो कॉलेज की तरफ से जो इनेकाद किया गया है, मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए कोशिश की। और ये एक अच्छी बात है कि रमज़ान का महीना है और उसमें हम लोग जमा हैं, टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्लस स्टूडेंट्स भी है, जो चंद बातें दीन के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से सीखने की बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। मुझे जब बताया गया इस सीरीज़ के ताल्लुक से तो मैंने कहा कि जनरली माशाल्लाह टीचर्स होंगे इसमें, तो क्यों ना कुछ एकेडमिक बातें की जाए, ना कि जनरल लेक्चर लिया जाए। तो जब मुझसे फिरोज सर ने ये बात कही तो मैंने कहा कुरान का जमा व तदवीन ये लेक्चर हम लेते हैं, मतलब कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। एक कॉमन बात जो मैंने सुन रखी है लोगों से, ये लोग कहते हैं कि जैसा सूरह फातिहा है इससे कुरान शुरू होता है, लेकिन जो पहली आयत नाजिल हुई है सूरह अलग की 5 आयतें और वो एकदम 96 नंबर का सूरह और 30 पारे पे चल जाती है बात। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पहले नाजिल होने वाली जो आयतें हैं वो इतने आखिरी में रखी है, और सूरह जो फातिहा है जिसके ताल्लुक से 2 अक़वाल है, ये मक्के में भी नाजिल हुई, मदीने में भी हुई, लेकिन ये बात तो तय है ये पहली वही नहीं थी, ये पहली सूरत नहीं थी, पहली आयतें नहीं थी, लेकिन ये इससे कुरान की इफ्तिताह होती है, इससे कुरान की शुरुआत होती है, इससे कुरान खोला जाता है। तो ये सवाल लोगों के ज़हन में आता है। फिर ये सवाल आता है कि जब लोग एकेडमिकली या लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं लिटरेचर जब जमा होता है, मुसन्निफ कैसे लिखता है, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है, और दीगर रिलीजन्स की जो मज़ाहिब दुनिया में चलते हैं उनकी अगर हिस्ट्री आप देखें और उनके बुक्स के कंपाइलेशन की हिस्ट्री आप देखें, तो अगर एक जनरल मैं आपको सेंस में कहूँ तो अगर आप तौरात को देखें तो तौरात के ताल्लुक से आता है, तालमुद को देखें जो मूसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल जिसमें जमा किए गए, ये मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के 1700 साल बाद कंपाइलेशन हुआ, 1700 ईयर्स। मतलब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चेन ऑफ नरेशन कितनी वीक हो जाती है जब इतना लंबा चलता है। इसी तरह अगर आप त्रिपिटक को देखिए, बुद्ध मजहब की जो किताब है वो बुद्ध की दुनिया से जाने के 300 ईयर्स बाद लिखी गई, याद रखें। इसी तरह अगर आप देखें बाइबल को देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से उठाए जाने के 70 ईयर्स बाद पहली बाइबल वजूद में आई, और वो भी मौजूद नहीं, उसके बाद जो उसके फॉर्म जो मुख्तलिफ जो उसके जिसको कहेंगे बुक से लिया गया वो 500 to 700 ईयर्स बाद ईसा अलैहिस्सलाम की। और एक्चुअली जो अरामिक लैंग्वेज ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे उसके अंदर भी नहीं थी, वो अरबिक ग्रीक में लिखी गई, फिर ग्रीक से ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, और न जाने फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। तो वो 70 ईयर्स बाद फर्स्ट टाइम लिखा गया, लेकिन उसको कोई एविडेंस नहीं, याद रखिए, बस लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा गया। तो गोया वो कम से कम 500 ईयर्स बाद जो बाइबल को आज हम देखते हैं वो 500 साल बाद का उसका नमूना है, और उस नुस्खे से पूरी बाइबल लिखी गई। तो ये है दूसरी मजहबी किताबों का हाल, याद रखिए। कुरान का मामला याद रखें, इस मजहबी किताबों के मामले में सबसे मुख्तलिफ, याद रखें, मतलब कुरान का कलेक्शन एंड कंपाइलेशन एक यूनिक फिनोमिना था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, याद रखें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के अक़वाल उसकी जिंदगी में लिखे गए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस किताब को वो शख्सियत ने इलामी का मतलब आसमान से उतरी, अल्लाह की तरफ से आई,
اس کتاب کو اسی کے زندگی اور اسی کے جو جس کو کہیں گے جیون کال مطلب اس کے لائف سپین میں لکھا گیا. یہ قرآن کی خصوصیت یاد رکھیں, اور یہ اس کی آتھینٹسٹی کی پروف اور دلیل یاد رکھیے کہ جس پر یہ کتاب اتری اسی کے زندگی میں, اسی کی حیات میں, اسی کے سامنے پورا لکھی گئی. یاد رکھیں. پھر ہم کلیکشن کیوں کہہ رہے ہیں, اس کمپائلیشن کیوں نہیں بولے ڈائریکٹ؟ ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. یاد رکھیے کلیکشن کیوں الگ ہوا اور کمپائلیشن بعد میں کیوں کرنا پڑا, وہ انشاءاللہ میں بعد میں رکھوں گا. تو قرآن کا جو جمع ہے, اس کا جو کلیکشن ہے, یاد رکھیے اس کا کمپائلیشن ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا ایک یونیک واقعہ ہے, ایک یونیک فینومینا ہے. یاد رکھیے اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لٹریچر اور ہسٹری کو پڑھتے ہیں, اور خاص طور سے جو ریلیجنس ہیں اور ان کی جو بکس ہوتے ہیں اس کو کیسے جمع کیا گیا اس کو پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ اچنبے میں ہو جاتے ہیں, جس کو شاک ہو جاتے ہیں جب قرآن کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس پہ اترا اسی زمانے میں لکھا بھی گیا. جاتا پھر ہماری بلیف ہے بھی الگ بات ہے, لیکن جب پروف کرنے کی بات آتی ہے, ایویڈنس دینے کی بات آتی ہے, تو تب یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیں قرآن جو ہے 3 ڈسٹنکٹ سٹیجز میں جمع ہوا. یاد رکھیں کلیکشن اینڈ کمپائلیشن, مطلب رائٹنگ ورک بھی, کلیکشن بھی اور کمپائلیشن بھی 3 ڈسٹنکٹ سٹیجز میں لکھا گیا. ہر علوم القرآن کی بک آپ جب پڑھیں گے جس کے اندر سائنسز آف دا قرآن جمع کی جاتی ہے, اس میں یہ 3 سٹیجز آپ کو ملیں گے. فرسٹ سٹیج یاد رکھیے اس کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, لائف سپین آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ اس کا فیز ہے, یاد رکھیے جو ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف ابوبکر صدیق, مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, اس کو سیکنڈ اس کا فیز ہے کمپائلیشن کلیکشن کا. اور اس کا تھرڈ فیز ہے, یاد رکھے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یاد رکھے بس یہ 3 ہے, اس کے بعد بہت میجر چینجز پھر نہیں. یاد رکھے ٹیکسٹ میں چینجز کی بات نہیں کر رہے ہیں, کلیکشن کے بعد جمع کرنے کا انداز, قرات پڑھنے کا انداز, کہاں رکا جائے گا, کہاں نہیں رکیں گے, آیتیں کہاں ختم ہوں گی, اس معاملے میں کہہ رہا ہوں. رکھے کنٹینٹ کے معاملے میں وہ لائف سپین میں وہی تھا, اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہی تھا, عثمان ابن عفان کے زمانے میں وہی تھا, لیکن کیوں 3 سٹیجز میں ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بہرحال دیکھیں گے. تو آئیے پہلا سٹیج لیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا لکھا جانا. یاد رکھیے ہم جمع نہیں کہیں گے, اس میں ریٹن فارم میں ہوا. یاد رکھیے اور بعد میں کمپائلیشن شروع ہوا, تو یہاں رائٹنگ ورک پورا ہو گیا. یاد رکھیے اس کا. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یاد رکھیے پہلی چیز تو یاد رکھیے قرآن نے اس چیز کا اعلان کیا کہ نبی جس قوم میں بھیجے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امی قوم تھی. امی مطلب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی, لیکن اس کو ہرگز آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, وہ الٹریٹ تھے, اس سینس میں نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ عربوں کا یہ شعار تھا, یہ ان کی پہچان اور علامت تھی. وہ خاص طور سے بولتے تھے ہم امی ہیں, ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, کیونکہ وہ یاد کرنے کی اتنی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا بولے تھے کمزوری کی علامت تھی. تو لہٰذا ہم پڑھتے لکھتے نہیں بولنا ان کے لیے شرف تھا, اعزاز تھا. جیسا کہ اگر میں کہوں کہ میں بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کرتا ہوں, تو آپ یہ مت سمجھے کرمنل ہو, آپ یہ سمجھے کہ بہت وی آئی پی کی پاسپورٹ نہیں لگتا, آپ سمجھے. تو لہٰذا ان کے لیے امی بولنا شرف تھا, فخر تھا, ایک ایلیٹ کلاس تھے کہ ہم لوگ کچھ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, مطلب ہر چیز یاد رکھتے ہیں. اور کیسا یاد رکھتے تھے, وہ اپنے سے لے کر آدم علیہ السلام تک اپنی نسلیں بتا سکتے تھے کس کی اولادیں ہوں. وہ اپنے گھوڑوں کی 1000 جنریشنز یاد رکھتے تھے, یہ کس کی اولاد ہے, کس کا کراس بریڈ ہے, کس کا کراس بریڈ ہے. اسی لیے عرب گھوڑے دنیا کے سب سے اچھے گھوڑے یاد رکھے, کیونکہ ان کو ایک ٹریٹ یاد تھا اچھا اور برا جو اس کے ماں اور باپ کے اندر تھا. لہٰذا سب سے گڈ ٹریٹس کو لیتے تھے اور اس کے بعد نیکسٹ بریڈ کو جو ہے وہ کراس کرتے تھے سب سے گڈ ٹریٹ والے ہارس سے. یاد رکھیے, سمجھ رہے ہیں بات. تو لہٰذا ان کے لیے یاد رکھنا فخر تھا, تو پڑھنا لکھنا کمزوری تھی. یاد رکھیے, تو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. تو قوم امی, اچھا صرف قوم امی نہیں, قرآن نے کہا نبی بھی امی. ٹھیک ہے, تو قوم امی تھی, نبی بھی امی تھے, مطلب نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, وہ چیز بھی جان لے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن میں سورہ عنکبوت میں دیا نمبر 48. اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض ہے, جن کے دل میں ڈاؤٹ ہے, جن کے دل میں شک ہے, ان کا شک اور بڑھ جاتا آپ کے پڑھنے لکھنے والے. جیسا فار ایگزامپل ایک آدمی بہت بڑا شاعر ہے اور اس نے کلام لکھ کر آپ کے سامنے لا لیا, تو آپ بولیں گے اس کے لیے کیا بات ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ تو لکھ ہی سکتا ہے, اس کی تو عادت ہی ہے لکھنا, اچھا لکھا تو کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ریکارڈڈ, کوئی ہسٹوریکل, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں کہ آپ کوئی شاعر ہے, آپ کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے. کبھی کسی سے آپ نے درس حاصل کیا, کبھی کسی یہود نصارہ مجوس یا کسی اور کے پاس آپ گئے اور ان سے کچھ بھی نہیں, آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے معاملے میں. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خاص امید رکھا تاکہ جن کے دل میں شک اور ڈاؤٹ ہے کہیں وہ ڈاؤٹ سن کے بڑھ نہ جائے گی. آلریڈی یہ تو لٹریٹ آدمی ہے, بہت اونچے کلاس سے فلاں لکھ لیا ہوگا کنٹینٹ اور لا کر لوگوں کو پیش کر دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نبی کو بھی امید رکھا, حالانکہ مکے میں پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے. جیسے عمر ابن خطاب کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, سمجھے بات, تو بہرحال تھے لیکن بہت کم, جس کو بولتے شاذ اور نادر, ایک دم کم. 17 لوگ آتے ہیں روایتوں میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, جو کہ بہت کم تھا, 1% بھی نہیں تھا ان کی پاپولیشن کا. ٹھیک ہے, تو بہرحال
اب یاد رکھیے قرآن جب نازل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے لکھواتے وہ دیکھتے ہیں ہم فیض. جب وہی آپ پر آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بلاتے, جس کو بلایا جاتا اور جو لکھتا اس کو کاتبی وہی کہتے ہیں, یہ ٹرم یوز ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے عربک میں اردو میں, وہ وہی کو لکھ لیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے جو آپ پر نازل ہوا ہے. فار ایگزامپل 2 آیتیں نازل ہوئی آپ نے پڑھ کے سنائی, اور وہ شخص اس کو لیتا تھا اور اس کو لکھ لیتا تھا جو آپ نے سنایا. جب لکھ لیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ نہیں سکتے تھے, پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے سناؤ جو تم نے لکھا ہے, پھر وہ شخص وہ چیز سناتا جو اس نے لکھا ہے. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کراس ویریفائی کر لیتے تھے. پہلے آپ ڈکٹیٹ کرتے تھے, وہ آدمی لکھتا تھا, اس کے بعد آپ اس کے ڈکٹیشن کے بعد اس کو کہتے تھے آپ تو ریسائٹ کرو جو میں نے ڈکٹیٹ کیا, پھر وہ ریسائٹ کرتا تھا, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے جو اس نے لکھا وہ صحیح ہے, تو آپ پھر معاملے کو روک دیتے تھے. تو یہ طریقہ تھا آپ کا کرنے کا. جب یہ لکھ لیا جاتا تو کیسے لکھا جاتا اور کہاں لکھا جاتا؟ عربوں کے پاس پیپر نہیں تھا اس زمانے میں, پیپر ابھی چائنا کے پاس ہے صرف, یاد رکھیے. تو عربوں کے پاس پیپر نہیں ہے, عربوں کے پاس خود یہ جو مکہ میں, مکہ والے لکھنا پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے. پرابلم یہ بھی ہے کہ مطلب جہاں کوئی چیز پسند نہیں کیا جائے وہاں اس کے سورسز بھی کم ہوتے ہیں, یاد رکھیں. تو یہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور یہ پسند بھی نہیں کرتے لکھنے پڑھنے کو, یاد رکھیں. اور پیپر بھی ابھی ان کے پاس نہیں, یاد رکھیے. اب یہ کیا ہوتا تھا, جب وہی آتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے, اور صحابہ غریب لوگ تھے, یاد رکھیں, عموماً غربت زیادہ تھی, جب سمجھ لیجیے کہ وہی آ گئی اور خود کہتے وہی آ گیا. اب اس کی جلدی کرنا ہے, اس نے اپنا کپڑا اٹھایا, جی بتائی, اور اس نے پورا ڈکٹیشن کلاتھ پہ لکھ لیا. اس کلاتھ کو نکالا اور لے آ کے گھر میں رکھ دیا. یہ ہو گیا کمپائلیشن. کسی کو ڈکٹیشن ہوا, چلتے چلتے آیا, اور جو کیملز کی شولڈر بونس ہوتی ہے بہت چوڑی ہوتی ہے, دیکھیں بہت بڑی ہوتی ہے. ایسا آپ اگر دیکھنا ہے تو بکرے وغیرہ میں چھوٹی ہوتی ہے, لیکن کیمل میں بہت بڑی ہوتی ہے, اس میں لکھ سکتے ہیں آپ اتنی بڑی. تو وہ شولڈر بلیڈ لایا, اس نے اس پہ لکھ لیا. کوئی آ رہا ہے, پتا چلا وہی آئی, تو اس نے وہ جو ڈیٹ پام ہوتی ہے, مطلب جو کھجور کے درخت کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے, ادھر کی پتے کا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ ساتھ لا لیا, اس پہ لکھ لیا. کبھی وہی آئی اور آپ کے پاس لیدر ہوتا تھا, اور لیدر کی وہ لوگ باسکٹ بناتے تھے, پانی پینے کے جو وہ ہوتے تھے وہ فوراً نکالتے تھے اور اس پہ لکھنا شروع کر دیتے, اور اس کو پھر سیو کر دیتے, اٹھا کے رکھ دیتے تھے کہ یہ چیز اب دینا ہے, چونکہ اس پہ لکھ دیا گیا, وہی لکھ دی گئی. تو اس طرح سے قرآن کو جب جیسا آتا, جب جو اویلیبل ریسورسز ہوتے, جیسے آپ نے کچھ مجھے کہا میرے پاس کچھ نہیں, میں نے یہ چادر لکھ دیا, اس پر یہ چادر اٹھائی گھر لے چل گیا, پھر کہ میں نے نوٹس بنا لیے. تو اس طرح سے لکھا جانے لگا, در پر, دیوار پر, پتوں پر, کپڑوں پر, لیدرز پر, لیدر کی بنی ہوئی چیزوں کے اوپر, ایون برتن یوٹینسلز پر بھی روایتوں میں آتا ہے لکڑی وغیرہ کے ہوتے تھے, یاد رکھیے, تو لکھا جا سکتا تھا اس پہ, اور وہ لکھا جانے لگا. اب لکھ کر یہ جمع ہوتے جا رہا ہے الگ الگ جگہ, کسی یہ صحابی کے پاس, کسی وہ صحابی کے پاس, اور 24 لوگوں نے اس کو لکھا اپنے لائف میں, یاد رکھیے, جس میں 4 خلفائے راشدین ایک دم ٹاپ موسٹ تھے جو بہت مشہور لوگ ہیں, اور اس کے بعد زید بن ثابت, زید بن حارثہ نہیں, یاد رکھیے, زید بن ثابت, یہ انصاری تھے, یاد رکھیے, یہ بہت پاپولر ہے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ یاد رکھیں, چونکہ آنے والے اور 3 ادوار میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہوں گے, کسی نہ کسی لیول پر سروسز دے رہے ہوں گے. تو یہ 5 مشہور لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ اور 19 لوگوں نے قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا. آپ لکھواتے تھے, پھر سنتے تھے, اور چیزوں پہ قرآن لکھ کر جمع کر دیا گیا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو ایک بک فارم میں دیا گیا. اب کوئی کوشچن ریز کر سکتا ہے کیوں, تبھی کیوں نہیں آپ نے کہا کہ اس کو بک بنا لو, ایک سٹارٹ اور اس کی اینڈ کر لو, مصحف کی شکل دے دی جائے, کیوں نہیں کیا؟ اس کے ریزن میں آپ کو 5 ریزن کوٹ کرتا ہوں سمجھنے کی. پہلا ریزن یاد رکھیں, اس چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ قرآن کوئی ڈینجر میں نہیں تھا, کوئی رسک نہیں تھا کہ قرآن گم جائے گا, ختم ہو جائے گا, سمجھ, کوئی رسک نہیں تھا. تو لہٰذا جب کسی چیز کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اس پہ کوئی رسک نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کوئی جھاڑ توڑ دیں گا تو آپ اس کو گارڈ لگاتے ہیں, لیکن جب تک لگے کہ جھاڑ اچھا اگ رہا ہے, کوئی چھیڑتا نہیں ہے تو چلتا ہے. تو کوئی رسک نہیں تھا, اس لیے اس کو کبھی لکھا نہیں گا. بک فارم میں لکھا گیا, لیکن بک فارم میں نہیں, ایسا پیج ٹو پیج, کور ٹو کور, فرسٹ ٹو لاسٹ, ایسا نہیں کیا گیا. سیکنڈ چیز یاد رکھیے, کئی صحابہ تھے جن کو قرآن میمورائز تھا, کئی صحابہ کو یاد تھا, تو لہٰذا اس میں بھی ڈر نہیں تھا. اگر کہیں بائی چانس فار ایگزامپل کوئی لکھا ہوا پارٹ گم بھی جاتا ہے تو نتھنگ, کوئی ایشو نہیں, اس لیے کہ ریسائٹرز موجود تھے, قراء موجود تھے, حافظ موجود تھے, وہ لوگ ریسائٹ کر دیں گے اور پھر سے لکھا جا سکتا ہے. دوسری چیز, تیسری چیز یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہی اترتی رہتی, آپ کی وفات سے 9 ڈے بیفور تک وہی آتی رہی. جو لاسٹ وہی آئی آپ کی وفات سے 9 دن پہلے آئی. اب ظاہر سی بات ہے, جب وہی کا آنا چالو ہے تو آپ پیج ٹو پیج اور کور ٹو کور ایک بک کیسے بنا سکتے ہیں, چونکہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کا کوئی وہ نہیں تھا کہ اب یہ ٹرمینیٹ ہو گئی وہی تو آپ لکھ دیا جائے, نہیں ہوئی, 9 دن پہلے تک آخری وہی آپ پہ نازل ہوئی, یاد رکھ. تو لہٰذا چونکہ وہی کنٹینیوسلی چالو تھی, جب تک اس کا آنا رک نہیں جاتا تب تک ظاہر سے ایک بک فارم تو اس کو دیا نہیں جا سکتا تھا, تو ریٹرن فارم موجود تھا. اسی طرح یاد رکھیے, 4 چیز یاد رکھیے, قرآن کی جو ورسز کا ارینجمنٹ ہے اور سوروں کا ارینجمنٹ ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا.
اب فار ایگزامپل کوئی وہی آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتا دیتے ہیں وہی کو کہاں لگانا ہے. تو یہاں آپ کو پتا چل جائے گا سیکوینس کیوں ایسا ہے قرآن کا. دیکھیے قرآن نازل ہوتا تھا ایک الگ ڈھنگ سے, لکھا گیا الگ ڈھنگ سے. تو لکھے جانے کا جو الگ فارم ہے وہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسائٹ کرتے تھے الگ ڈھنگ سے. مطلب اترتا تھا فار ایگزامپل سورہ الف پہلے نازل ہوئی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی جو ہے شروع میں نہیں پڑھا. ہمیشہ جب پڑھتے تو فلاں سورہ کے بعد پڑھتے, مطلب اس سے پہلے کا سورہ 95 اس کے بعد اس کو پڑھتے تھے. تو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا نمبر 96 ہے. کبھی کوئی ایک آیت نازل ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فار ایگزامپل سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں اور کل پڑھ رہے تھے 15 نمبر کی آیت, اس کے بعد پڑھ رہے تھے 16, تو آپ کیا کرتے ایک وہی نازل ہوئی, آپ 15 کے بعد وہ آیت پڑھتے جو ابھی نازل ہوئی. تو صحابہ کو سمجھ میں آتا اچھا 16 چینج ہو گئی, اب 16 بن گئی 17. آپ سمجھ, کبھی ایسا تو وہی نازل ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں اور آیت کے بیچ میں وہ الفاظ پڑھ لیتے, تو صحابہ سمجھ جاتے اچھا یہ ابھی آئی. اس کا مطلب چونکہ پہلے آپ جو پڑھ رہے تھے آیت الگ تھی, اس میں سمجھو ایک 3 جملے تھے 4 جملے تھے, لیکن اب جو ہے 9 جملے ہو گئے, مطلب یہ بیچ میں لگا دی نبی اکرم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا تھا وہ کہاں لگیں گی, تو لہٰذا جب تک وہی ٹرمینیٹ نہیں ہوتی آپ اس کو بک فارم دے ہی نہیں سکتے تھے. سمجھ رہے آپ بات؟ کیونکہ وہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک ریسائٹ کے سورہ الق ریسائٹ کے اس میں 10 آیتیں, کل آپ نے 12 پڑھ لی, صحابہ سمجھ جاتے تھے 2 آیتوں کا اضافہ ہو گیا ہے, اور وہ نماز میں کرتے آپ یا لوگوں کے سامنے تلاوت کر. ٹھیک, اچھا کبھی ایسا ہوتا, صرف تو آخری پوائنٹ, کہ قرآن آتا کچھ حصہ اور بعد میں اس کو ہٹا دیا جاتا. وہ ہٹ کر کہاں جاتا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. ہٹا دیا جاتا تو کبھی وہ ہٹ کر حدیث میں چلا جاتا اور کبھی وہ بالکل بلا دیا جاتا. ایک واقعہ سنیے, ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک پارٹ پر آتے وہ رک گئے, اس کے آگے ان کو یاد ہی نہیں آ رہا, حالانکہ ان کو یاد تھا وہ سورہ. پریشان ہو کے گھر سے نکلے, کیسے بھول گیا میں یہ سورت. پھر نکل کے ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی, کہا کیا بات ہے؟ تو کہا میں سورہ کی تلاوت کر رہا تھا. تو کہا میں یہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. تو انہوں نے کہا میں بھی اس کے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں, یہ کیا معاملہ ہے؟ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم روز سورہ وغیرہ رات میں پڑھتے تھے, آج اس آیت سے آگے ہم کو یاد نہیں آ رہا, ان کو بھی نہیں آ رہا, مجھے بھی نہیں آ رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل رات مجھے بھی بھلا دیا گیا یہ حصہ, اتنا سارا پارٹ بھلا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن سے نکال دیتا ہے, کئی نبی بھی بھول گئے, صحابہ سب بھول گئے. تو ایسا بھی ہوتا تھا. اب اگر اس کو بک فارم میں بنا دیا جاتا فار ایگزامپل, پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, بک فارم میں بن جاتا تو پھر یہ جو چیزیں رہ گئی وہ بھی آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی کہ اس کو ابھی بک فارم میں نہیں لانا تھا, بٹ ریٹرن فارم میں وہ پورا کمپلیٹلی موجود تھا. یاد رکھیں. تو یہ 5 ریزن تھے کہ نبی کے دور میں اس کو بکش فارم میں کیوں نہیں لکھا گیا, بٹ پورا قرآن لکھا گیا بکش فارم میں, نہیں اسٹارٹ اور اینڈ کی شکل میں نہیں لکھا گیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہوا فرسٹ فیز قرآن کا کمپائلیشن کا, یاد رکھیے ریٹرن فارم بولیے اس کو فرسٹ. سیکنڈ فیز یاد رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. اب وہی اس دور میں تقریباً 12 ہجری میں ایک جنگ ہوئی, 12 ہجری میں ایک جنگ ہوئی یاد رکھیے. اور یہ جنگ یاد رکھیے جو ہے جنگ یمامہ کہلاتی, مشہور جنگ آپ کبھی دیکھ لیں ہسٹوریکلی, جنگ یمامہ. جنگ یمامہ میں 70 جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے, 70 قرہ ایک ہی جنگ میں ایک ہی دن میں مارے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلی تو عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ابوبکر صدیق کے پاس, کہا ابوبکر اگر اسی رفتار سے خاری مارے گئے تو قرآن کا جو سیکوینسنگ ہے انہی کے ذہن میں. ابھی نبی سے انہوں نے سنا, انہوں نے اس کی سیکوینسنگ یاد رکھی کہ سورہ فاتحہ پہلا ہے, سورہ بقرہ دوسرا ہے, پھر اس میں آیت کون سی پہلی کون سی دوسری, آیت کہاں ختم ہوتی ہے دوسری کہاں شروع ہوتی ہے. یہ سیکوینسنگ حافظوں کو یاد تھی چونکہ انہوں نے نبی سے ڈائریکٹ سنا تھا. اگر یہ مس ہو گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو ابوبکر صدیق نے کہا پھر کیا مشورہ ہے عمر تمہارا؟ تو کہا اس کو بک فارم میں لکھ دیں گے. ابوبکر صدیق نے پہلے جھٹکے میں کہا نہیں, جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا. یہ کمپائلیشن کا کام نبی نے نہیں کیا, یہ کور ٹو کور 1 2 لاسٹ نہیں, میں نہیں کروں گا. عمر ابن خطاب پیچھے پڑتے رہ چکے, یہ ڈینجر کو محسوس کر رہے تھے اور ان کا مزاج اسی طرح سے تھا, یاد رکھیں ہمیشہ سے. یہ کافی مجادلہ کرتے رہے, بحث مباحث. ایک دن ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی, بیٹھ کر کہا ابوبکر ایک سوال کا جواب دو میرے. کہا پوچھو. کیا نبی نے ہم سے قرآن لکھایا نہیں؟ تو کہاں لکھایا. تو کہا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کیا نیا کہہ رہا ہوں, پھر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لکھ دیا جائے پھر سے. تم جو ڈر رہے ہو کہ کوئی نیا کام نہ ہو جائے میرے سے, تو میں بھی کیا کہہ رہا ہوں تم سے کہ جو آلریڈی لکھا ہوا ہے نبی کے زمانے میں اس کو لکھ دیا جائے پھر سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا پھر اس کے لیے. میرے کو بات سمجھ میں آئی کہ صحیح بات ہے, عمر کیا کہہ رہے ہیں, نبی نے بھی لکھوایا, عمر کہہ رہے ہیں اس کو لکھ دیا جائے فارم میں. پھر ان کو بات کافی ٹائم بعد لیکن سمجھ میں آئی. انہوں نے ایک کمیشن پھر بنایا اور 4 صحابہ کو جمع کیا. یہ 4 صحابہ میں جو اہم شخصیت تھی وہ زید بن ثابت ہے, یاد رکھیں.
زید بن ثابت کو کیوں رکھا گیا؟ فرسٹ فیز میں وہ نبی کے زمانے میں کاتب وہی تھے اور بہت ینگ تھے. یہ 10 یا 12 ایئرس کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے, اور تبھی ان کو 17 صورتیں یاد تھی. نبی جب آئے تو انہوں نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ان کے والد لا کر کہا, اللہ کے رسول میرے بیٹے نے اتنی صورتیں یاد کی, اور آپ نے ساری صورتیں سنائی. اللہ کے رسول نے ان کی شاباشی دی. ہر سال جب وہی نازل ہوتی ہے اور قرآن جو جتنا رمضان تک جمع ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسائٹ کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, تو یہ وہاں موجود ہے. تو آخری سال میں اللہ کے رسول نے 2 بار سنایا, اور وہ ریسیٹیشن میں یہ بھی موجود تھے. وہ ان کو سیکوینسنگ بہت اچھے سے یاد تھی, یہ ایک دم لاسٹ کون بھی جانتے تھے قرآن کا کون سی آیت کہاں ہے, یہ وہاں بھی تھی. تو ان کو اس ٹیم میں رکھا گیا, اس لیے کہا کہ یہ ہے. زید بن ثابت کی جب ذمہ داری دی گئی تو زید بن ثابت نے کہا, ابو بکر اگر تم مجھ سے کہو کہ یہ پہاڑ کو اٹھا کر یہاں رکھ دینا ہے, یہ کام میرے لیے آسان ہے, لیکن جو تم مجھے کام کرو قرآن کو جمع کرنا ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ ظاہر سے ان کی ذاتی غلطیاں بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گی, کوڈیفائڈ ہو جائے. تو کہا یہ تو ایسا ہوگا, یہ پہاڑ کو تم بولو یہاں سے یہاں سرکا دو, میں کر دیتا ہوں, لیکن یہ ذمہ داری جو تم دے رہے ہو قرآن کی یہ بہت بڑی ہے, میرے سے نہیں. اب اگر صدیق نے کہا نہیں تمہیں کرنا ہے, اس لیے کہ تم موجود تھے, فلاں 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 بہرحال جو بات ہوئی, یہ راضی ہو گئے اور ایک ٹیم اور کمیٹی بن گئی. اس کمیٹی نے قرآن کو جمع کرنا اب شروع کیا, اور یہ سیکوینس میں جمع کیا. اب کیسے جمع کیا؟ یہ تو خود حافظ تھے, اب حافظ تھے تو انہوں نے کیا کر دینا چاہیے تھا, لکھ لینا چاہیے تھا. نہیں, رول یہ طے ہوا ہر آیت جو لکھی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لا کر جمع کی جائے. ابوبکر صدیق خلیفہ نے اعلان کیا, سارے لوگ ایک کمیٹی بن گئی, مسجد نبی کے باہر بیٹھی ہے, ہر آدمی جو جمع آیتیں لا کر وہاں جمع کریں گا. جب تک آیتیں جمع نہیں ہوں گی حالات قاریوں کو یادیں لکھی نہیں جائیں گی تاکہ آتھینٹسٹی ری چیک ہو جائے. اب لوگوں نے شروع کیا, تختے کپڑے سب لانا شروع کیے, جو تھا سب جمع ہوتا رہا. اب ہو گیا پورا قرآن تقریباً جمع ہو گیا, بس سورہ توبہ کی ایک آیت کہیں بھی نہیں مل رہی. اب طے تو یہ ہوا تھا جب تک ملیں گے نہیں تو لکھیں گے نہیں. حالانکہ یاد سب کو ہے کہ یہ مسنگ ہے اتنی آیت, لیکن کیا ہوا, ری چیک کرنا چاہے آتھینٹسٹی کو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. انتظار کیا گیا, اعلان چلتا رہا, کسی کے پاس ہو تو وہ لے کر آ جائے, اتنا باقی ہے, کسی کے پاس ہو تو لے کر آ جائے. لیکن اپنے حافظے پہ اعتماد نہیں کیا گیا, لکھاوٹ پہ اعتماد کیا گیا تاکہ آنے والی جنریشن کو کوشچن مارک نہ ڈالے کہ میں تمہیں تو کچھ بھی لکھ لیا ہوں گا, کہیں سے بھی لا لیا. رکا گیا. اس کے بعد وہ آیت مل گئی, بس وہ ایک ہی آیت تھی جو ایک بار لکھی ملی, باقی تمام آیتیں 3 4 اور 5 بار لکھی ہوئی ملی, لیکن وہ بھی لکھے ہوئے فارم میں ہی تھی, ریٹرن فارم میں ملی. جب وہ مل گئی تو کمیشن نے پھر اپنا فائنل رپورٹ کی اور قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک فائنل شیپ دے دیا, جو کہ آلریڈی ان کے ذہن میں سیکوینسنگ تھی. سیکوینسنگ کس سے سیکھی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لکھاوٹ کہاں تھی؟ جو الگ الگ صحابہ کے پاس. اب اس کو لا کر ایک بک فارم دیا گیا اور ایک مصحف بنی, اور اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا. آپ نے اس مصحف کو لیا اور اپنے پاس رکھا, اور آپ کا زمانہ بہت چھوٹا تھا, 2.25 سال کی جو خلافت تھی. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی, آپ نے ابوبکر سے قرآن لے لیا اور اس قرآن کو لے کر اپنے پاس رکھا. اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا, چونکہ ان کے زمانے میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا, آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ قرآن کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس دے دیا, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کی بیٹی. یاد رکھی, کیونکہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا مزاج بہت سخت تھا, اپنے والد کی جیسی تھی مزاج میں, یاد رکھیے. اور ان کو یہ شیور تھا کہ ان کے ہاتھ سے یہ کاپی کہیں جائیں گے ہی نہیں, اور وہ بہت سخت تھی اپنے مزاج میں, اور انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا. انہوں نے کس طرح سے اس کی حفاظت کی بہرحال, تو ان کو وہ دے دیا ایسا وراثت کی, بھائی یہ تم سنبھالو گی. اب اس کے بعد ہوا یہ سیکنڈ فیز ختم ہو گیا. اب تھرڈ فیز میں جا رہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور. ان کے دور میں حضرت عمر کے کوئی چینجز نہیں آئے. چینجز ان دا سینس ٹیکسٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, یاد رکھیے, بٹ جو چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہے, سیکوینسنگ, کتاب, وہ سب کچھ بھی نہیں, یاد رکھیے. اس میں کچھ چینجز ہوئے, ریٹرن فارم میں کچھ بھی چینج نہیں. اب جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا, ان کے دور میں کیا ہو گیا, ابوبکر صدیق کے زمانے کے بعد عمر ابن خطاب کے زمانے میں 5 کروڑ اسلامی حکومت ہو گئی, 5 گنا بڑھ گئی. اس کے بعد ان کا زمانہ آیا تو اور بہت زیادہ بڑھ گئی. اب مسلم فوجیں جو ہے آذربائیجان میں تھی, آج کا جو رشیا کا انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے بہرحال, رشیا سے قریب. تو وہاں جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی موجود تھے, تو وہ فوراً مدینہ آئے. مدینہ آ کر کہا, عثمان بن عفان سے ملاقات کی, کہا عثمان میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کو خیرت پر بھی آپ جمع کر دو لا کے, جیسا ابوبکر نے ان کو جمع کر دیا شروعات سے خاتمے پر, تمہیں خیرت پہ بھی جمع کر دو. اب آپ بولیں گے خیرت پہ کیوں جمع کرنا پڑا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جو عربک لکھی جاتی تھی, ابھی چونکہ بورڈ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا ہوں, وہ عربک کیسی تھی معلوم آپ کو؟ ایک اگر ایسا ہے, ایک ایسا ہے, تو یہ کیا کیا ہو سکتا ہے, چونکہ نکات نہیں تھے ان کے پاس, عربوں کے پاس وہ ڈاٹس نہیں لگایا کرتے تھے. اب ایک لائن کا مطلب یہ کہ وہ نون بھی ہو سکتا ہے, چونکہ اس کے اوپر نقطہ لگ جائے تو وہ تے بھی ہو سکتا, وہ سے بھی ہو سکتا, وہ یہ بھی ہو سکتا. تو یوں سے خون کے لیے خالی یہ نون فے واو آپ نون, تو فے پہ بھی نقطہ نہیں, آپ پہ بھی نقطہ نہیں, اور آگے کی جو 2 خالی اس میں کیا نقطے لگانا ہے آپ کو مرضی.
چونکہ عرب اتنے ماہر تھے اپنے لینگویج میں کہ ان کو نکات کی ضرورت نہیں تھی. ڈائیکریٹیکل مارکس جس کو کہتے ہیں زیر زبر پیش, یہ تو اور بات کی بات ہے. ابھی وہ نکات بھی نہیں لگاتے تھے, نقطے جس کو بولتے ہیں, پوائنٹ بھی نہیں تھے. تو اب وہ جو قرات کر رہا ہے, تو ایسا ڈائیورس اور ڈیورس انگلش میں دیکھیے, اب دونوں ڈائلیکٹ میں فرق آ جاتا ہے. دونوں کا میننگ ایک ہی, طلاق, سمجھ, سیپریشن, لیکن بولا الگ الگ ڈھنگ سے جاتا ہے. شیڈیول, اسکیڈول دونوں ایک جیسے لکھے جاتے لیکن پڑھے الگ جاتے, چونکہ دو الگ الگ انگلش کے جو ہے جس کو کہیں گے بولنے والے لوگ ہیں ان کے حساب سے. تو یہ تھا اس کا مسئلہ. تو اگر سے عثمان بن عفان نے کہا ایشو تو صحیح ہے, اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, تو کیا کیا جائے گا؟ تو کہا آپ خیرت پہ اس کو جمع کر دیجیے. انہوں نے کیا کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کر اس کا ریکویسٹ کیا حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہ دے, کہا کہ آپ سے ریکویسٹ ہے مائی اس کو دے دیجیے, ہم اس کو جیسے کہ ویسے آپ کو ریٹرن کریں گے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے لیا. اس نسخے کو لے کے اس کی 6 کاپیز بنائی گئی, 5 کاپیز, اور اس 5 کاپیز میں اتنے حروف ایکوموڈیٹ کیے گئے جتنے وہ کر سکتے تھے. حروف کیا ہے؟ یہ قرآن کے الگ الگ جس کو کہیں گے ایک ہی آیت کو پڑھنے کے 7 طریقے ہوا کرتے تھے. وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو رکھوں گا میں. 7 ہوتے تھے, مطلب ایک ہی آیت تھی 7 ٹائپ سے پڑھی جاتی تھی, اور 7 کا میننگ ایک ہوتا تھا. اور یہ اس کا معجزہ تھا کہ عرب ایک دم حیران کن تھے, یہ نبی امی ہے اور جب قرآن آتا ہے اس پر تو 7 الگ الگ اس میں آتا ہے, جو کہ الگ الگ ڈائلیکٹس تھے ان کے قبائل. تو عثمان نے جتنے ہو سکتے تھے اکوموڈیٹ کی, اور ایک آیت میں جو بیسٹ پاسبل حرف تھا وہ جمع کر دیا. ابھی سام باقی نہیں یاد رکھے, وہ جو آپ آیت پڑھتے ہو سکتا ہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو, ٹائپ کون سا نہیں ہو. اب ایک ہی بچہ ہمارے پاس جو حضرت عثمان نے جمع کیا, اور پوری امت کو وہ خیرت کے اختلاف سے بجا کے ایک اس پہ لا کر انہوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے مصحف میں بھی کچھ نہ کچھ ابھی بھی باقی ہے. یاد رکھیے, جو کبھی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے. اگر آپ کو خالی سمجھنا ہے تو سواد کے پیٹ میں سین لکھا ہوا دکھتا ہے آپ کو کبھی کبھار, تو یہ پتا چلا ایک حروف میں سواد سے لکھا جاتا ہے, دوسرے حروف میں سین سے. اسی طرح کیف ننشز ہوا, کیف ننشر ہوا, ابھی بھی باقی. دو قرآن کے الگ الگ مصحف میں آپ کو دونوں کے الفاظ کہ ہم اس کو کیسا کھڑے کرتے ہیں, ہم اس کو کیسا اٹھاتے ہیں, دونوں کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں. یاد رکھیں, لیکن کنٹینٹ سیم ہوتا ہے. جب آپ آگے جائے تفسیر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, میننگ میں اور نیو جس کو کہیں گے ایک جان آ جاتی ہے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو جمع کیا, 6 مصحف بنائی, جتنے حروف اکوموڈیٹ ہو سکتے تھے اس کے اندر کیا, اور اس کو اسٹیٹ مصحف ڈکلیئر کی اور 6 علاقوں میں بھیج دی گئی. ایک مدینہ میں رکھ لی گئی, اور شام میں بھیجی گئی, اسی طرح عراق میں بھیجی گئی. ٹھیک ہے, الگ الگ جگہوں پر 6 بھیجی گئی, اور کہا گیا کہ اب جتنے قرآن بنیں گے اسی سے کاپی ہوں گے. پھر سارے دیگر قرآن جو چلتے تھے اس زمانے میں آپ نے سب کو جمع کروایا. کہا کہ اس میں اختلاف ہو رہا ہے, قرات کا اختلاف, پڑھنے کا اختلاف, جو کہ امت میں نہیں ہونا چاہیے, بعد میں سے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ نے سب کو کلیکٹ کیا, اور کلیکٹ کرنے کے بعد ان سب قرآنوں کو, چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو ختم کیا جائے, آپ نے ان کو جلا دیا. یاد رکھیے, کیونکہ امت کو ایک بڑے اختلاف سے بچانا چاہتے, لیکن ایک قرآن ابھی بھی باقی تھا, اور وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس, جو کہ وہ دینے والی تو نہیں تھی, بات طے تھی, اسی وعدے پہ دیا تھا کہ دوں گے واپس دوں گے. حضرت عثمان رکے رہے. کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے گا, اگر یہ باقی رہی تو پھر اختلاف باقی رہیں گا جو میں نے جمع کر دیا لوگوں کو خیرت کے اوپر. اسی لیے مصحف عثمانی بولتے ہیں, جو اپنے قرآن لیٹسٹ قرآن کی کاپیز کو مصحف عثمانی, حضرت عثمان نے جس پہ امت کو جمع کر دیا اس کی خیرت پر. بہرحال تو اب اس کو کیا کیا جائے, وہ رکے رہے. اور اس کے بعد بہرحال وہ چلتا رہا, اللہ نے ان کو زندگی دی, حضرت عثمان چلے گئے, حضرت علی آ کر چلے گئے, ان کی زندگی لمبی رہی. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا, لیکن ہر آدمی نے دوسرے کو وصیت کی تھی کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہو وہ مصحف کو نکالا جائے اور اس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے, تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو. ان کے انتقال کے بعد اس مصحف کو فوراً ان کا انتقال ہوا, ابھی جنازہ نکلا بھی نہیں تھا, تو سب سے پہلے حکومتی طور سے اس مصحف کو ریٹرن منگایا گیا, کیونکہ اس سے اختلاف کا ڈر تھا امت میں. ٹھیک ہے, تاکہ خیرت کا جو اختلاف تھا وہ آگے نہ بڑھے, اور اس مصحف کو بھی ختم کر دیا گیا. اب بچے 6 مصحف. ان 6 مصحف کا کیا ہوا؟ ان 6 مصحف میں سے الحمدللہ رب العالمین 3 ابھی انٹیکٹ جیسی کی ویسی دنیا میں باقی ہے. یہ اولڈسٹ کاپی آف اینی ریلیجیس بک ہے, جو کہ اس کے اس کو کہیں گے دنیا سے جس پر اتری جانے کے بعد لکھی گئی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 یا 7 سال بعد لکھی گئی تھی, زندگی میں تو پوری لکھی گئی. تو وہ مصحف یاد رکھیے 3 ہے. ایک توپ کاپی میوزیم استنبول میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ترکی کے اندر موجود ہے. ایک تاشکند کے میوزیم کے اندر موجود ہے, اور تیسری کاپی یاد رکھیے برلن میوزیم آف نیچرل ہسٹری جرمنی موجود ہے, جو کہ جرمنی جب جو ہے سعودی عرب سے جو ہے جو کہ برٹش ٹیریٹری تھی, وہاں سے وہ جب سعودی عرب سے نکلے, وہ جانے لگے فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم, یاد رکھیے تو جرمنس نے ان کو اٹیک کیا. وہ جہاز کے اندر یہ کتابیں بھی تھی, اس میں قرآن بھی تھا, اور وہاں سے وہ جرمنی کے پاس پہنچ گیا, جو کہ آج بھی برلن میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں بہت ساری عربی کتابیں اس میں یہ بھی موجود ہے. یاد رکھیے تو 3 قرآن ارلیسٹ ایج کے آپ دیکھ سکتے ہیں, جو عثمان مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 10 سال بولی جاتا ہے, ڈیکیڈ آفٹر جو ہے
لکھے گئے. باقی ساری کتابوں کی مثالیں میں نے دے دی, 300 ایئرس, 700 ایئرس, 1700 ایئرس, اور پتہ نہیں کبھی کبھی لکھی گئی. بہرحال تو یہ اس کا اس کی جرنی تھی, یاد رکھیے. اور وہی قرآن سے ساری مصحف ہم جو آج پڑھتے ہیں وہ تمام کی تمام بہرحال چلتی ہے. تو بہرحال یہ بہت مختصر سا اور ان شارٹ میں نے قرآن کا جو ریٹرن فارم کیسے ہوا, اس کا کلیکشن کیسے کیا گیا, اور اس کو کمپائل کر کے ایک مصحف کہتے ہیں بک فارم کو, بک فارم میں کیسے ہم تک پہنچی, بہرحال میں نے رکھنے کی اس میں جو ہے کوشش کی, تاکہ بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتے ہیں پہلی صورت ہے تو آخری میں کیوں, آخری صورت ہے پہلی کیوں, یہ ایسا کیوں, وہ ویسا کیوں, فلاں, یہ ساری چیزیں. اور آج بھی کچھ مصحف کے اندر آپ کو ڈفرنس ملیں گا آیتوں کے نمبر کا, کنٹینٹ کا کہیں بھی ڈفرنس نہیں, یاد رکھے ورلڈ وائڈ, لیکن نمبر کا ڈفرنس ہے. افریقی مصحف اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ جو ہے انعام کے اندر انڈین مصحف کے مقابلے میں 3 آیتیں کم ہوتی ہے, کنٹینٹ کم نہیں ہوتا ہے. کہاں صحابہ رکتے تھے اس میں اختلاف تھا, تو کسی نے کہا یہاں ایک آیت ہے, کسی نے کہا نہیں یہاں ایک آیت ہے, کسی نے کہا نہیں یہ آیت میں 2 بار. تو بہرحال اس کی وجہ چونکہ اللہ کے رسول نے تو 1 2 3 4 نہیں لگایا. جب آپ ریسائٹ کرتے جہاں رکتے تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں رکنا مطلب یہ آیت ہے, تو اس کو گول کر دیتے. ابھی تو نمبر پہ آتے, اس زمانے سے نشان کے طور پر لکھا گیا مصحف گول کر دیا گیا تھا, مطلب یہاں رکتے تھے, یہاں سانس توڑ دیتے تھے, مطلب آیت ختم ہو جاتے. اب کئی اختلاف ہے, کہاں سانس توڑا تو 2 ہوگی آیت ہے, کہیں 3 بنی, کسی نے 1 کاؤنٹ کیا. تو ایسے چھوٹے موٹے آپ کو کنٹینٹ وائز اختلاف کہیں نہیں ہے, لیکن جس کو کہیں گے آیتوں کے نمبر کے حساب سے آپ دیکھیں گے سورہ طلاق میں بھی کچھ آیتوں کا اختلاف ملے گا آپ کو, لیکن وہ نمبر آف آیتوں کا ہے, کنٹینٹ کا نہیں. کنٹینٹ دونوں میں بہرحال سیم ہے. تو اس طرح سے بہرحال قرآن کو کنیکشن اور اس کا کمپائلیشن بہرحال ہوا. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کے فردر ڈائکریٹیکل ماس, نکات, تشکیل وغیرہ جو کیسے دیے گئے وہ تمام ڈیٹیلس انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن کو سمجھنے والا, اس کو پڑھنے والا اور اس عمل کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. ایڈوکیٹ سید صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج کا ٹاپک بہت ہی اکیڈمک ہے اور ان میں اضافہ کرنے والا ہے. اس طور کے ابھی اور 3 لیکچرز باقی ہے, اس میں کل کا یہی پارٹ 2 آئے گا قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے, اور اس کے بعد ٹائپس آف ورسز, وہی کی اقسام, اور اس کا جو ریویژن آف قرآن, وہی ٹائپس آف کیسے اترا وغیرہ, یہ 4 ٹاپک رہیں گے انشاءاللہ. آپ تمام سے آنے والے لیکچرز میں بھی شرکت کی گزارش ہے, اور دیگر مقررین کی بھی لیکچرز میں آپ کو آنے کی گزارش کی جاتی ہے. آپ تمام سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ ایک مائک رکھا ہوا ہے, وہ مائک پر آ کر سوال پوچھے جا سکتے ہیں. اور سوال میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ رہا تو زیادہ مناسب ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کے جمع کی ترتیب الگ ہے, مطلب ریسیٹیشن الگ ہے. اس کو ایسا کہیں گے نزول کی ترتیب اور جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے. تو اس میں کیا حکمت؟ دیکھیے قرآن جب نازل ہوتا تو وہ وقت, زمین, زمانہ, حالات, کیس ٹو کیس ایشوز کی وجہ سے نازل ہوتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو کہاں سیٹ کرنا ہے لے جا کر. فار ایگزامپل ایشو ہوا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لالی اور کہا کہ ان کی وراثت کا کیسا ہوگا, پہلے زمانے میں تو کچھ نہیں ملتا تھا دور جہالت میں, ان کا کیا ہوگا؟ تو آیت نازل ہو گئی, سورہ نساء کی آیتیں کچھ نازل ہو گئی. ٹھیک, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا تھا کہ اب ان ورسز کو جو نازل ہوئی ہے کہاں لگانا ہے. تو اترنے کی ترتیب الگ اور لکھی جانے کی ترتیب الگ اس وجہ سے ہوئی کہ لکھی جانے کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وہی بتائی جاتی, اور آپ اس کو نماز میں جب ڈیسائیڈ کرتے تو صحابہ سن لیتے کہ اترنے کی ترتیب الگ ہے, لکھی جانے کی ہے. تو صحابہ نے کبھی بھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو یاد ہی نہیں کیا, مطلب کبھی بھی انہوں نے یاد نہیں کیا کہ یہ پہلے آئی تھی سیکنڈ, کبھی نہیں. انہوں نے کیسے یاد کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نماز میں تو ہم سنیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے اس کی ترتیب کیا ہے. اور قرآن کے سوروں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے, آیتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے, اور سوروں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ اب جو مجھ پہ اترا ہے اس کو کہاں لگانا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی حکمت تھی, جس کے ذریعے آپ نے اس کو ریسائٹ کیا اور ہم تک بتایا کہ اترنے کی ترتیب الگ اور پڑھنے کی ہے. ہم کو کون سی ترتیب ماننا ہے؟ ہم کو صرف اور صرف قرآن کی جو آج کی پڑھنے کی ترتیب ماننا ہے. اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے ہم اس کا عمل نہیں کریں گے, چونکہ جس پہ اترا اس نے خود بتا دیا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. یاد رکھیے. بھائی نے سوال کیا کہ صبح عشرہ کے بارے میں کیجیے, تو انشاءاللہ جس کل اس پہ ہم جائیں گے اور ڈیٹیل میں خیرتوں کو ڈسکس کریں گے. خیرتیں کون کون سی چلتی ہے, کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے, خیرتوں میں تھوڑا ڈفرنس جو باقی ہے وہ اکوموڈیٹ کیسے کیا مصحف عثمانی نے. یاد رکھیے
اور نکات وغیرہ. تو کل انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیل میں اس کے تعلق جائیں گے, تو پورا ایک لیکچر کا ایک پارٹ ہی رہیں گا انشاءاللہ جس کی خیرتیں الگ الگ کیوں آئے, کیسے بنی اور کیا ہوئی. بس ایک جنرل بتا دوں کہ خیرتیں جو ہمارے پاس کامنلی بولی جاتی ہے وہ 7 مشہور خیرتیں, اور 3 خیرتوں کو اور اضافہ کر کے اس کو 10 بتایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو مشہور ہے 10 خیرتیں جو چلتی ہے, اور سب سے زیادہ اس میں جو پاپولر ہے وہ 7 ہے. تو 7 کیوں بنی؟ اس لیے کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا, تو لوگوں کو کنفیوژن ہوا کہ 7 حروف اکول ٹو 7 خیرتیں, تو اس وجہ سے 7 بچی, ویسے 7 تھی نہیں, ہو یاد رکھیں. کل انشاءاللہ چیپٹر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے, تو بہرحال وہ انشاءاللہ کل اس میں آئیں گے. جی تو بہرحال آج کا یہ لیکچر کا اختتام پیغام کرتے ہیں. کل عربک فیصلے کے ساتھ اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے, قرآن کا جمع و تدوین. آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ وقت پہ آئے. انشاءاللہ وقت پہ پروگرام شروع ہوگا, صرف 5 یا 7 منٹ کا ڈفرینس ہو رہا ہے. انشاءاللہ ڈفرینس پہ اگر کم ہو گیا تو بہت ہی اچھا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم میں عمل میں اضافہ دے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.